بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمع ششم کے کتاب القصاص میں ہے، اور قصاص کی ایک قسم تو تھی قصاص النفس جو پڑھ چکے، اور دوسری جو ہے وہ قصاص الطرف جو پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قصاص الطرف کا آخری درس ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی فل ناک نہ کاٹے بلکہ ناک کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کاٹے تو اس کی قصاص میں بھی وہ سوراخ کاٹی جائے گی۔ اگر سیدھے طرف والی کاٹی ہے تو اس کی بھی سیدھے طرف والی، الٹے طرف والی کاٹی تو اس کے بھی الٹے طرف والی جو ہے کیا یہ کاٹیں گے۔ اب مزید اس مسئلے کی وضاحت ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا دانت توڑتا ہے یا کھینچ کر نکالتا ہے تو اس کا بھی دانت نکالا جائے گا۔ دانت میں بھی مماثلت ہونی چاہیے۔ دانت کے قسم ہے پتہ نہیں، ثنائیات، رباعیات، ٹھیک ہے، یعنی سامنے والے دو دانت نکالے ہیں تو اس کے بھی دو دانت نکالیں گے، سامنے والے چار دانتوں میں سے کوئی نکالا ہے تو اس کا وہ نکالا جائے گا، اور اگر جو ہے کہ داڑھ نکالی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی داڑھ نکالی جائے گی۔ پھر کہتے ہیں یہ جو دانت نکالا گیا ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پھر دوبارہ وجود میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ عمر کے حساب سے کچھ ایسے عمر کے مرحلے ہیں کہ ایک دانت ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ دوسرا دانت آتا ہے۔ کہتے یہ اہل خبرہ بتائیں گے۔ اگر اہل خبرہ کہتے ہیں کہ یہ دانت دوبارہ نہیں نکلے گا تو قصاص میں جانی کا بھی دانت نکالیں گے، اور پھر اتفاق سے اگر نکل آیا تو یہ اللہ کی ایک مہربانی ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے چھوٹے بچے کا اگر دانت توڑا گیا ہے تو اس کے لیے انتظار کیا جائے گا کچھ عرصہ، اتنے عرصے میں جیسے کہ دانت آ جاتے ہیں عام طور پر، اگر آتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں آتا تو قصاص ہوگا خوب، اور اگر آ جاتا ہے تو پھر اس سے وہ ہم عرش لے لیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ داڑھ کے بدلے میں دانت نہیں نکلے گا، دانت کے بدلے میں داڑھ نہیں نکلے گی۔ اچھا، اگر کسی بندے کا کوئی ڈبل دانت ہو جاتا ہے، جیسے ایک دانت ہے پھر اس کے اندر والے حصے میں یا باہر والے حصے میں کوئی دوسرا دانت بھی نکل آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ زائد کے بدلے میں زائد تو ممکن ہے کہ آپ نکالیں، لیکن زائد کے بدلے میں اصلی کو یا اصلی کے بدلے میں زائد کو نہیں نکالا جا سکتا۔ اس کے بعد پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان ایک بندے کے ہاتھ کی انگلی کاٹے، پھر وہی انسان دوسرے کا پورا ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس نے گویا کہ دو پر جنایت کی ہے، تو پہلے کے بدلے میں اس کی انگلی کاٹی جائے گی اور دوسرے کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو اس کا ہاتھ تو ایک انگلی سے کم ہے، کہتے پھر اس ایک انگلی کا دیت جو ہے کیا ہے یہ ہاتھ والے کو دے گا جس کا اس نے ہاتھ کاٹا ہے۔ تو ابھی ہم چلتے خرائن، اگر ناک کے دو سوراخوں میں سے ایک سوراخ کاٹتا ہے، ٹھیک ہے جناب، بصاحب ہی، اپنے صاحب کا، تو پھر المماثل لہو، یہ گویا کہ عبارت یوں ہے، فلو قطع شخص المنخر، قطع کا لفظ اوپر والا جو ہے مثلا ہے، فی الیمین والیسار، اگر سیدھے طرف والا سوراخ کاٹا ہے تو اس کا بھی سیدھے طرف والا سوراخ کاٹا جائے گا، الٹے والا تو الٹے والا۔ کما یعتبر ذالک، جیسے کہ معتبر ہے یہ مماثلت جناب ناک کے سوراخوں میں، کانوں میں، ہاتھوں میں، پھر نحوہما، جو ان ناک کے دو سوراخوں کی طرح ہوتے ہیں۔ سیدھا کان کاٹا ہے تو سیدھے کان کٹے گی، ٹھیک ہے، کان مذکر ہے تو بھائی کان کٹے گا، سیدھا ہاتھ تو سیدھا ہاتھ۔ وَكَمَا يَثْبُتُ فِي جَمِيعِهِ فَكَذَا فِي بَعْضِهِ، جس طریقے سے یہ مماثلت جو ہے کہ پورے ناک کے کٹنے میں ہے ویسے ناک کے بعض حصے میں بھی کرنی ہے، یا یوں کہیں پورا سوراخ فرض کریں پیشانی سے لے کے منہ تک آدھا حصہ کاٹا ہے تو اس کا بھی ایسے ہی آدھا حصہ ناک کا کاٹیں گے۔ لیکن ينسب المقطوع الى اصلہ ویؤخذ من الجان بحسابہ۔ اچھا،
کہتے ہیں نسبت لگائی جائے گی اس کٹے ہوئے ناک کی پورے ناک کی طرف، کہ چوتھا حصہ کٹا ہے، پانچواں حصہ کٹا ہے، آدھا کٹا ہے، تو اسی طریقے سے پھر جانی کی بھی اسی حساب سے ناک کاٹی جائے گی، لئلا یستوعب بالبعض، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعض ناک کی وجہ سے جانی کی پوری ناک کٹ جائے۔ کب؟ جبکہ اس کا ناک چھوٹا ہے۔ اگر پورا ناک کٹتا تو چھوٹے کے بدلے میں بڑے والے کی بھی ناک کٹتی، لیکن یہاں چونکہ آدھا آدھا ہے تو فنصف بنصف، اگر بڑے ناک والے کا آدھا کاٹا ہے چھوٹے والے نے تو چھوٹے والے کا بھی آدھا ناک کاٹیں گے، ایسا نہیں کہ سائز میں بڑے والے کے آدھے جتنا کاٹیں گے۔ وثلث بثلث، اور اگر ثلث کاٹا ہے تو اس کاٹنے والے کا بھی ثلث ناک کا حصہ کاٹا جائے گا، تو ثلث کے بدلے میں ثلث کاٹا جائے گا۔ وہکذا وتقلع السن، اور دانت جو ہے کیا ہے توڑا جائے گا یا نکالا جائے گا یا اکھاڑا جائے گا دانت کے بدلے میں المماثلہ، البتہ ان دانتوں میں بھی مماثلت ہونی چاہیے، کسنیت بسنیہ، سنیہ یعنی منہ کے اگلے حصے والے دانت، اس کے بدلے میں وہی مجرم کے بھی اگلے حصے والے دانت نکالیں گے۔ ورباعیت جناب برباعیت، پھر اگلے دو حصوں دو دانتوں کے سائیڈ میں جو دانت ہوتے ہیں ان کو رباعیہ کہتے ہیں، ان کے بدلے میں مجرم کے بھی وہ دانت نکالیں گے۔ وَذَرْسْ بِهِ، اور داڑھ کے بدلے میں ہم داڑھ کو نکالیں گے۔ خوب، تو جناب یہ زرس کسے کہتے ہیں؟ یہ جو چار دانتوں کے بعد تو انیاب کے بعد والی کو غالباً زرس یعنی جو ہے کیا پیسنے والی۔ وَإِنَّمَا يُقْتَصُ، بتحقیق قصاص کیا جائے گا، اذا لم تعد المجنی علیہا، جب وہ نہ بڑھ جائے مجنی علیہا، یعنی کیا؟ یعنی کہ اس کی وجہ سے پھر جو ہے کیا جب وہ لوٹ نہ آئے وہ دانت جس پر جنایت کی گئی ہے، لوٹ آنے کا مطلب ہے دوبارہ وہ پیدا نہ ہو۔ وَيُقْضَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِعَوْدِهَا، اچھا دانت نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ اہل خبرہ ہمیں بتائیں گے۔ بس اگر دانت نہیں لوٹتا، اور یوں کہیں کہ اہل خبرہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نہیں نکلے گا تو قصاص کریں گے۔ اب حقیقت میں فرماتے ہیں کہ یہ عبارت جو ہے نا لم تعد میں لم یقضا ہونا چاہیے تھا۔ ولو عادت سنو، اگر دانت دوبارہ نکل آیا فلا قصاص، تو قصاص نہیں کریں گے۔ کما انہ لو قضی بعودہا، خوب جس طریقے سے کہ اگر قضاوت کی جاتی کہ دانت لوٹ آئے گا تو کیا ہوگا، اخر، تو جلدی ہم مجرم کا دانت نہیں نکالیں گے بلکہ تاخیر کریں گے، الا ان یمضی مدت القضاء، یہاں تک کہ وہ قضاوت والی مدت گزر جائے۔ یعنی دانتوں کے ڈاکٹر نے کہا تھا 2 مہینے میں نکل آئے گا تو 2 مہینے ہم انتظار کریں گے۔ فَإِن لَمْ تَعُدْ، اگر 2 مہینے میں بھی نہیں آیا تو اقتص، پھر قصاص کیا جائے گا۔ وَإِنْ عَادَ بَعْدَهُ، یا عادت، اگر وہ دانت لوٹ آئے بعدہو، قصاص کے بھی بعد، پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کوئی مثلا انہیں وصلیہ لے لیں اگرچہ لوٹ آئے، لأنہا، اس لیے کہ قصہ یہ ہے، یا یوں کہ لأنہا یعنی اس بعد میں آنے والے دانت کو ہین اذن، جبکہ قضاوت کے بعد آیا ہے، ہبتن جدیدتن، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا تحفہ ملا ہے۔ وعلی ھذا فیقتص وإن عادت علی ھذا الوجہ، علی ھذا یعنی کیا؟ یعنی جب وہ مدت گزر گئی تو قصاص کیا جائے گا اگرچہ پھر دانت نکل آئے علی ھذا الوجہ، گویا کہ اس مدت گزرنے کے بعد، لأنہا لیست بدلا عادتا، اس لیے کہ یہ جو نیا دانت ہے اس گرے ہوئے دانت کے بدل والا نہیں ہے، بخلاف ما تقضی العادت بعودہا، بخلاف اس صورت کے کہ عام طور پہ عادت یعنی اس شخص کا مزاج یا وہ میڈیکل رپورٹ میں کہتے ہیں کہ یہ دانت نکل آئے گا۔ ولو ان اکس الفرض، اچھا اگر بات الٹی ہو جائے، مجنی علیہ کا دانت نہیں آیا پھر جانی کا نکل آیا جو ہم نے قصاص میں نکالا تھا، بیان عادت سن الجانی،
اس طریقے سے کہ اس جانی کا جو ہے کہ دانت پھر نکل آئے، ٹھیک ہے، بخلاف العادت، عادت میں نکلنا نہیں چاہیے لیکن آ گیا، اللہ نے اسے دے دیا، تو لم یکن للمجنی علیہ، مجنی علیہ کو کوئی حق نہیں ہے ازالتھا کہ اس نئے دانت کو پھر توڑے، لما ذکر اس لیے کہ یہ ذکر ہو چکا کہ یہ ایک ہبۃ جدیدۃ، فإن عادت سنو اگر وہ دانت لوٹ آئے، المقضی بعودھا عادتاً کہ جس کے لوٹنے کی فیصلہ بھی کیا گیا تھا لیکن متغیرہ، وہ جیسے پہلا دانت ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا ناقص ٹیڑھا پھیڑا نکلا ہے، فالحکومت ہو تو پھر بھائی دونوں دانتوں کے جو ہے کہ بیچ میں حکومت یعنی عرش دینا پڑے گا، یعنی ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی اس دانت کی اہمیت اتنی تھی، اس کی اہمیت اتنی ہے، تو لتفاوت ما بینہما صحیحتاً و متغیرتاً، ہم دیکھیں گے کہ صحیح دانت اور تبدیل شدہ دانت میں کیا جو ہے کیا ہے تفاوت ہے، کما ہی جیسے کہ یہ متغیر آیا ہے، منتظر اور انتظار کیا جائے گا بسن صبی چھوٹے بچے کے دانت کا، الذی وہ چھوٹا بچہ، لم تسقط سنہ جس کے دانت ابھی گرے نہیں ہیں، ونبت بدلھا اور ابھی اس کے بدلے میں بھی کوئی نہیں آئے، گرائی نہیں تو بدلے میں کیا آئے گا، لقضاء العادت، عادت کا مطلب کیا ہے، یعنی عام جو مزاج ہے اس میں یہ ہے کہ چھوٹے بچے کے دانت بعودھا پھر دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، فإن لم تعد علی خلاف العادت اگر بچے کا دانت دوبارہ پیدا نہیں ہوا عادت کے خلاف، ففیہا القصاص تو بچے کے دانت کا بھی قصاص کریں گے، وإلا اور اگر آ جاتا ہے تو فالحکومت تو ہم حکومت لیں گے، حکومت کا مطلب کیا ہے، وہ عرش ما بین کون فاقد سن زمن ذہابھا و واجدھا، بھائی یہ مدت جس میں یہ دانت چلا گیا تھا اور جس میں آیا ہے، اس مدت میں بھی اس بیچارے کا دانت ہوتا تو اس کی وجہ سے اس کے لیے جو مسئلہ پیش آیا وہ عرش دے گا، ٹھیک ہے، یا آیا ہی نہیں تو بھی پھر تو قصاصی ہوگا، ولو عادت متغیرتن اگر دانت دوبارہ آیا لیکن پہلے جیسا نہیں، او مائلتن یا ٹیڑھا آیا، فعلیہ الحکومت تو علیہ یعنی اس جانی پر جو ہے کیا ہے وہ عرش دینی ہوگی پہلی صورت میں جب وہ متغیر آیا ہے، اور جو ٹیڑھا ہے اس میں نقص کا جو ہے کیا ہے فالٹ دینا ہوگا، وَلَوْ مَاتَ صَبِي قَبْلَ الْيَأْسِ مِنْ عَوْدِهَا اگر بچہ مر جائے ابھی وہ دانت کے نکلنے سے مایوس نہیں ہوا تھا، فَالْعَرْشُ تو پھر اس جانی کو جو ہے کیا ہے عرش دینی پڑے گی، وَلَا تُقْلَ سِنٌ بِذَرْسٍ داڑھ کے بدلے میں دانت کو نہیں نکالا جائے گا، وَلَا سَنِيَّةٌ بِرُبَاعِيَّةٍ اگلے دو دانتوں کو ان چار دانت جو رباعیہ ہیں جو ان کے سائڈ والے ان کے بدلے میں نہیں نکالا جائے گا، وَلَا بِالنَّابِ اور ناب کے بدلے میں بھی نہیں نکالا جائے گا، بھائی ناب کسے کہتے ہیں، یہ جو جناب چار دانتوں کے بعد پانچواں دانت ہوتا ہے جو نوک دار ہوتا ہے جو تیز ہوتا ہے اس کے بدلے میں جناب دانت کو نہیں نکالا جائے گا، ولا بالعکس اور دانت کے بدلے میں ناب کو نہیں نکالا جائے گا، وَقَدَ يُعْتَبَرُ الْعُلُوُّ ظاہراً جو ہے کیا ہے سفل اوپر والا دانت نیچے والے کے بدلے میں نہیں نکالا جائے گا، والیمین والیسار سیدھا الٹے کے بدلے میں نہیں نکالا جائے گا، وغیرها من الاعتبارات المماثلہ اور اس کے علاوہ دوسرے وہ اعتبارات جو مماثل ہوتے ہیں، فرض کریں کہ ایک نوکدار دانت ہوتا ہے دوسرا دانت نوکدار نہیں ہے تو نوکدار کے بدلے میں غیر نوکدار کو نہیں نکال سکتے، ولا اصلیہ بزائدہ اصلی دانت کو اضافی دانت کے بدلے میں نہیں نکال سکتے، ولا زائدہ بزائدہ اچھا زائد دانت کے بدلے میں زائد دانت کو نہیں نکال سکتے، ایک شرط ہے تغیر المحل جب محل جو ہے کیا وہ مختلف ہو، مثلا ایک بندے کے اوپر زائد دانت تھا وہ میں نے نکالا، میرا پھر نیچے والے حصے میں یعنی نیچے والے دانتوں کے ساتھ زائد دانت ہے تو اوپر والے زائد دانت کی وجہ سے نیچے والا زائد دانت نہیں نکالا جائے گا، بل الحکومت فیہما بلکہ ان صورتوں میں جو ہے کیا وہ حکومت یعنی عرش دینی پڑے گی، کب جب وہ اصلی کو زائدہ کے بدلے میں نکالیں گے تو بھی عرش دینی ہے نہیں نکالنا،
جب زائد زائدہ کے بدلے میں ہے لیکن تغیر محل ہے تو بھی دانت نہیں نکالیں گے، ارش دیں گے۔ ولو اتحد المحل، اگر دونوں دانتوں کی جگہ ایک ہی ہے، کلعت، تو زائدہ کو زائدہ کے بدلے میں نکالا جائے گا۔ وَكُلُّ عُضْوٍ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِيهِ، ہر وہ عضو جس میں قصاص واجب ہے، کان میں کان کا، آنکھ میں آنکھ کا، لو فقد، اگر وہ عضو پہلے سے ہی جانی کے پاس نہ ہو، انتقل الی الدیت، تو پھر وہ قصاص دیے میں منتقل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأنہا، اس لیے کہ یہ دیت قیمت العضو، عضو کی قیمت ہوتی ہے، حیث لا یمکن استیفاؤہ، جب اس کو حاصل کرنا ممکن نہ ہو، تو اس وقت جو ہے کیا ہے، اس میں جو ہے وہ جناب کنیت دینی، دیت دینی پڑتی ہے۔ ولو قطع، اگر ایک بندہ ایک مرد کی انگلی کاٹتا ہے، وید آخر، اور دوسرے کا ہاتھ کاٹتا ہے، مناسبتاً لذات الاصبع، اور وہ ہاتھ بھی اسی جو ہے کیا ہے جناب وہ انگلی والا ہے، مثلا سیدھے ہاتھ کی انگلی کاٹی پھر دوسرے کا سیدھا ہاتھ کاٹا، تو اقتص لصاحب الاصبع، تو ہم پہلے انگلی والے کے بدلے میں قصاص کریں گے، ان سبق فی الجنایت، اگر اس نے پہلے انگلی کاٹی تھی تو اس کی بھی انگلی کاٹیں گے۔ کیوں؟ لسب کے استحقاق ہی اصبع الجانی، اس لیے کہ جس بیچارے کی انگلی کٹی ہے وہ حقدار ہے کہ جانی کی بھی انگلی کاٹے، قبل تعلق حق ثانی بالید، اب دوسرے کا ہاتھ ہی نہیں کٹا تھا تو نتیجے میں دوسرے کا ہاتھ کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، المشتمل علیہ، وہ ہاتھ جو اس انگلی پر مشتمل ہے جس کو کاٹا جائے گا پہلے کے بدلے میں، ثم یستوفی لصاحب الید، پھر اسی ہاتھ کو کاٹا جائے گا اسے دوسرے کے ہاتھ کے بدلے میں، الباقی من الید، جتنا ہاتھ کا حصہ رہ گیا ہے بغیر انگلی کے، ویؤخذ دیت الاصبع، اور اس انگلی کی دیت لی جائے گی، لعدم استیفاء تمام حق ہی، اس لیے کہ دوسرا بندہ جس کا ہاتھ کٹا ہے اس نے پورا جو ہے حق اپنا حاصل نہیں کیا جانی سے، فیدخل فیما تقدم من القاعدۃ، تو پھر یہ مورد داخل ہو جائے گا اس قاعدے میں جو گزر چکا کہ جہاں پر قصاص واجب تھا اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر دیت دینی پڑے گی، یہ ہے قاعدے سے مراد، لوجوب الدیت لکل عضو مفقود، اس لیے کہ دیت واجب ہے ہر عضو کے لیے جو موجود نہ ہو قصاص کے لیے۔ ولو بدأ الجانی بقطع الید، اگر جانی نے پہلے کسی کا ہاتھ کاٹا تو قطعت یدہ للجنایت الاولی، تو جانی کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس پہلے ہاتھ کے بدلے میں، والزمہ الثانی دیت اصبع، اور جانی کو پھر دوسرا شخص جس کی انگلی کٹی ہے وہ مجبور کرے گا کہ مجھے انگلی کی دیت دو، لفوات محل القصاص، اس لیے کہ میں تمہاری انگلی تو کاٹتا لیکن ابھی تمہارا ہاتھ ہی باقی نہیں ہے تو نتیجے میں تمہاری انگلی نہیں کاٹ سکتا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔